وہ ہے نوٹ ٹیکنگ. اچھا سب سے پہلے نوٹ ٹیکنگ کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں یہ ایکچولی ہے کہ اچھا نوٹ ٹیکنگ کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جب آپ لیکچر لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اس دوران جو آپ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے فولڈر پہ بھی ہو سکتی ہے یا لیٹس سپوز دیٹ آپ کی ایک بک ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے تو آپ اس بک کو دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا کرتے ہیں کچھ جو پوائنٹ ہے وہاں پہ وہ مینشن کر دیتے ہیں یا اس وقت اس کو ہم نوٹ ٹیکنگ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ لیکچر لے رہے ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ میں رجسٹر ہے یا آپ کے ہاتھ میں کاپی ہے تو جو وائٹ بورڈ پہ امپورٹنٹ پوائنٹ لکھے جا رہے ہیں یا ٹیچر کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ بتاتا ہے تو آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کو ہم نوٹ ٹیکنگ کہتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ کیا ہے کہ نوٹ ٹیکنگ کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو مزید ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ نوٹ ٹیکنگ ہے کیا اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. ہم اس چیز کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے نوٹ ٹیکنگ کے انٹروڈکشن سے کہ ایکچولی نوٹ ٹیکنگ ہوتا کیا اور یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے. سو تو یہاں پہ جو رائٹ ڈاؤن کیا گیا ہے اس کے مطابق note taking is an essential learning skill in college and in the workplace. Memory can take in and out information only until new information comes along to replace it. اچھا یہاں پہ بہت سمپل ایک بات کی گئی ہے اوبویسلی کہ جب کوئی ورک پلیس ہوتی ہے ٹھیک ہے نا لائک کوئی بھی کائنڈ آف ورک پلیس ہو سکتی ہے یا آپ اس لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کلاسز لے رہے ہیں یونیورسٹی میں یا پھر کالج میں ٹھیک ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ نوٹ ٹیکنگ کا جو کردار ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا اب یہاں پہ اس نے بات کی کہ جو ہیومن مائنڈ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ نیو انفارمیشن آتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ ریپلیس ہوتی ہیں وہ نئی جگہ گھیر لیتی ہے جو آنے والی انفارمیشن ہے اگرچہ کہ وہ جو پہلے والی انفارمیشن ہے وہ موجود رہتی ہے لیکن انسانی ذہن ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں بھول جاتا ہے. دیٹس ہیپننگ ود ایوری باڈی نا وہ چیزیں بھول جاتا ہے. اچھا اب یہاں پہ اس نے آگے کا بات کی کہ this means that meaningful long term learning doesn't occur in classes but after and between classes as you study. اچھا اب ایک تو بات میں نے یہ آپ کو بتا دی کہ جب آپ لیٹس سپوز دیٹ کہ آپ ایک لیکچر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک لیکچر لیا جب دوسرا لیکچر آپ لیتے ہیں ٹھیک ہے کلاسز کے بٹوین تو وہ کیا ہوتی ہیں آپ کے انفارمیشن بھول جاتی ہے مطلب یہ ہیپننگ ہوتی ہے میننگ فل انفارمیشن جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ تر دیر تک آپ کے مائنڈ میں اسٹور نہیں رہتی. آگے اس نے جو بات کی ہے کہ carefully organized notes give you a lasting record of a class and the opportunity to understand and learn what you have heard. اچھا اب یہاں پہ کیا ہے کہ اس نے پہلے تو ہم نے یہ پڑھا کہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو نوٹ ٹیکنگ ہے پھر ہم نے یہ جانا کہ جو میموری ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم نے کہ اس میں جو انفارمیشن ہوتی ہے نا وہ ایک طرح تو موجود رہتی ہے انٹل انلیس جب دوسری انفارمیشن اس میں آتی ہے تو وہ اس کی جگہ ریپلیس کر لیتی ہے. پھر آگے ہم نے جو مزید پوائنٹ ڈسکس کیا اسی جو آپ کو نظر آ رہی ہے سلائیڈ اس میں ہم نے دیکھا کہ میننگ فل جو انفارمیشن ہے ٹھیک ہے وہ تب تک دیر پا آپ کے ذہن میں موجود رہتی ہے جب آپ کیا ہوتے ہیں آرگنائزڈ ہوتے ہیں. اچھا آرگنائز سے کیا مراد ہے کہ آپ نوٹس کرتے ہیں کیا نوٹ ٹیکنگ کرتے ہیں آرگنائز نوٹس گیو یو جو آپ نے آرگنائز کیے گئے ہوتے ہیں جو لیکچر لیا ہوتا ہے جو پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں جو امپورٹنٹ پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیز ریئلائز ہو جاتی ہے کہ ایک پیٹرن مل جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے مائنڈ کو پیٹرن ملتا ہے تو آپ کو وہ چیز کیا ہوتی ہے دیر تک وہ یاد رہتی ہے. اسی کو ہی ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور اب اس چیز کو ڈسکس جو کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ بینیفٹس آف نوٹ ٹیکنگ کیا ہے. ہم نے تو بات کر لی کہ نوٹ ٹیکنگ امپورٹنٹ ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ امپورٹنٹ ہے.
اب یہاں پہ نوٹ ٹیکنگ provide several benefits beyond that record of what was presented in a lecture or a class activity. Effective note taking. اچھا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس نے بات کی ہے کہ نوٹ ٹیکنگ کے ایک میں نہیں یہ کہوں گا کہ دیر آر فیو benefits of the note taking. There are many benefits of the note taking, but we are going to discuss some of the importance of the note ٹیکنگ. ہم کچھ ایک جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے افیکٹو نوٹ ٹیکنگ پہ. اچھا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کیپس یو الرٹ. اب اس سے کیا مراد ہے؟ فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بینیفٹ بن رہا ہے نوٹ ٹیکنگ کا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ کیپس یو الرٹ. اب یہاں کیپس یو الرٹ سے مراد کیا ہے کہ آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے. اچھا اب اسی چیز کو جانتے ہیں کس طرح یہ ایکٹیو رکھتا ہے کہ نوٹ ٹیکنگ keeps your body active and involved and helps you avoid feelings of drowsiness and or distraction. اچھا اب being a human نا، جب تک آپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے یا آپ کسی چیز میں کیا ہوتے ہیں کہ کسی سرگرمی اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو نیند آنے لگ جاتی ہے. تو جب آپ نوٹ ٹیکنگ ڈیورنگ دا لیکچر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز کیا کرتی ہے؟ آپ کو انگیج رکھتی ہے، انگیج رکھتی ہے ود دا ٹیچر جو آپ کو وہ پڑھا رہا ہوتا ہے. اور اس میں آپ کا انٹرسٹ بھی پیدا ہوتا ہے. آپ کو کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ آیا تو آپ نے اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ایک طرح آرگنائز کر دیتی ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کو وہ ایکٹیویٹ رکھتی ہے. اور آپ کو ایکٹیویٹ رکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ الرٹ رہتے ہیں. پھر اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں اور مزید جانتے ہیں کہ جو ہے اس کی بینیفٹس کیا ہیں. جو پھر ہمارے پاس سیکنڈ بینیفٹس اس کی آ رہی ہے، انگیج یور مائنڈ. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے اس کو انگیج رکھتی ہے. اب اس میں کیا ہے؟ لسننگ کیئرفلی اینڈ ڈیسائڈنگ وٹ ٹو انکلوڈ ان نوٹس کیپس یور مائنڈ ایکٹیولی انوالوڈ ود وٹ یو ہیئر. اچھا اب یہاں پہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ کے مائنڈ کو کیا کرتی ہے؟ سرگرم رکھتی ہے. مطلب آپ کے مائنڈ کو ایک طرح ایک ایکٹیویٹی میں انڈلج رکھتی ہے. اچھا جب آپ ہیبٹ میں ہوتے ہیں نوٹ ٹیکنگ کے، تو اوبیسلی آپ نے ہر چیز کو کیا ہوتا ہے کہ انٹینٹیولی اس کو لسن کرنا ہوتا ہے. اچھا لسن کرنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی جو آواز جس کو آپ توجہ سے سنتے ہیں، جو آپ کو سمجھ آتی ہے، اسے لسننگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لسننگ، اس کے علاوہ جو آواز آپ کو آ رہی تھی جس کی طرف آپ کو توجہ نہیں ہوتی، وہ آپ کی ہیئرنگ ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی، چونکہ آپ نوٹ ٹیکنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ چیز ذہن میں ہوتی ہے کہ آپ نے کون سی چیز جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کرنی ہے، کون سی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اوبیسلی ہر ایک کے لیے چیز جو ہے امپورٹنس وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے، تو وہ ڈفرنٹ رائٹ ڈاؤن کرتا ہے. اب ہر ایک اسٹوڈنٹ کی لرننگ جو کیپیسٹی وہ ہوتی ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے فرام دا ادر ون نا. سو یہ چیزیں ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے نوٹ ٹیک کرنے کی. لیکن فیو آف دا جو ٹائپس ہیں وہ ڈسکرائب کی گئی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ مزید ڈسکس کریں گے، تو آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیولی انوالو کرتا ہے جو نوٹ ٹیکنگ ہے آپ کے مائنڈ کو، تاکہ آپ چیزیں لرن کریں اور اس کو رائٹ ڈاؤن کریں. اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں emphasize and organize information. اچھا اب یہاں پہ کیا ہے؟ emphasize and organize information. Obviously کچھ جو بات ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. موسٹ آف دا ٹیچر کہہ دیتے ہیں کہ دیٹ از امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے، یا پھر بک پہ کوئی چیز نوٹ کی ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ آپ کو لگتی ہے، تو اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے آپ ڈفرنٹ کلر یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ نوٹ ٹیکنگ کرتے ہوئے آپ ایک آرگنائز انفارمیشن کو آرگنائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ چیزیں بتائے گی، اس کو آرگنائز وے میں آپ لکھتے ہیں تاکہ وہ آپ جب نیکسٹ اس کو ریپیٹ کریں، ٹھیک ہے، ڈیورنگ دا ایگزام، جب ایگزام نزدیک ہو تو آپ جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو وہ سمجھ آ جائے، کوئی ٹاپک جو ریوائز کرے. تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ نوٹ ٹیکنگ جو ہے وہ ایک کیا ہے؟ آرگنائزیشن ہے، کائنڈ آف چیزوں کو آرگنائز کرنے کی. اچھا ایز یو ٹیک نوٹس یو ول ڈیسائڈ on and highlight the key ideas you hear, identifying the structure of a class presentation. You will also be able to indicate the supporting points of a presentation, making study and understanding easier after class. Such organized
notes also make it easier for you to link classroom learning to the textbook reading. अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ओब्वियस बात है कि टीचर वो होता है कि बुक लेके आता है, ठीक है, बुक लेके आता है, तो वो क्या होता है कि सम ऑफ द टाइम ये होता है कि टीचर जो होता है वो टॉपिक प्रिपेयर कर लेता है और वो क्या करता है कि डिस्कस करता है, क्योंकि बुक्स वो अलाउ नहीं होती सम ऑफ द टाइम कि वो बुक को कंसल्ट करे और बुक को देखे। तो उस दौरान क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो टॉपिक होता है वो टीचर डिलीवर करता है, अपना लेक्चर टॉपिक को डिलीवर करता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ये जो टीचर ने समझाए होते हैं उन चीज़ों को राइट डाउन करता है, फिर वो लेट्स सपोज दैट व्हेन दे गोज टू होम और वो क्या करते हैं कि टेक्स्ट बुक से कनेक्ट करते हैं उस चीज़ को, तो उस तरह क्या होता है कि वो चीज़ें जो है उनको अच्छे से समझ आ जाती है। अच्छा, अब नोट टेकिंग में ये भी आ जाता है कि लेट्स सपोज दैट कि आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं या कोई आप किसी नोट से पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको क्या करते हैं हाईलाइट करते हैं, ठीक है। हाईलाइट से क्या मुराद है, डिफरेंट कलर यूज करके, ठीक है, और उस लेट्स सपोज दैट आप ये भी कह सकते हैं कि आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, ठीक है, तो उससे आप क्या करते हैं आप नोट टेकिंग करते हैं कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिस्कस करना है, सेकेंडली आपने क्या डिस्कस करना है, आप चीज को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। सो इसको भी आप काइंड ऑफ अ नोट टेकिंग में ले सकते हैं कि एक प्रेजेंटेशन को किस तरह आपने प्रेजेंट करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रिएट अ कंडेंस्ड रिकॉर्ड फॉर स्टडी। अच्छा, कंडेंस्ड किसी चीज को कहते हैं प्रिसाइज। अब देखें कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है ना कि जब आप नोट टेकिंग करते हैं, ठीक है, आपने एक लेक्चर लिया है या आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं अपने नोट्स बनाते हैं। अच्छा, उसमें अब ये क्या है कि बुक्स में बाज